شہادت کا مطلب کیا ہے؟ ہم کیا کریں گے کہ شہادت کا حق ادا ہوگا، ہم کیا کریں گے کہ ہمارا ایمان صحیح ہوگا، اس کی تعلیمات قرآن مجید میں موجود، اس کی جزئیات احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ صرف کلمہ پڑھ لینا زبان سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ایک مرتبہ نہیں ہزاروں مرتبہ پڑھ لینا، یہ تو مطلوب ہے مگر کافی ہے۔ اس کلمے کا تقاضا یہ ہے جس کا اللہ نے بار بار قرآن مجید کو حکم دیا ہے کہ تم کو اپنے پیارے رسول سے محبت کرنی، اس کی عظمت کو پہچاننا ہے، اور محبت اتنی کہ دنیا اور سے سب سے زیادہ جس سے محبت کرنی ہے وہ اللہ کی ذات، اس کی محبت کریں گے، دل و جان میں اس کی محبت کو بسائیں گے، اس کے احسانات کو سمجھیں گے، تبھی آپ ایمان کا حق ادا کر سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان کل نبی یبعث الی قومہ خاصہ وبعثت الی الناس عامہ۔ برادران اسلام، پچھلے ہفتے ایمان کی اہمیت پر گفتگو ہوئی، خاص طور سے ہماری ایمان کی درستگی کے لیے اللہ پر ایمان، عقیدہ توحید پر تفصیل سے گفتگو ہے۔ ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہمیں جن چیزوں پر، جن باتوں پر ایمان لانا ہے وہ 5 ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لانا ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ہے، اور یوم الحشر اور قضاء و قدر پر ایمان لانا ہے۔ رسالت پر ایمان یہ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ اور بندوں کے درمیان کی جو کڑی ہے وہ یہی رسالت کا سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، اپنی ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا، ہر طرح کا سامان زندگی دیا، تو اس کی زندگی خوشگوار ہو، اس کی زندگی اس کے پیدا کرنے والے کی مرضی کے مطابق ہو، انسانیت، عالمی انسانیت میں امن و امان ہو، ایک دوسرے کے حقوق کی پہچان ہو، ان باتوں کو بتانے کے لیے اس نے تخلیق انسانیت کے ساتھ ساتھ اپنے رسول بھیجنے شروع کیے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا پر جو پہلے انسان جو آئے، حضرت آدم علیہ السلام، وہ اللہ کی طرف سے پہلے نبی بھی تھے۔ تو رسالت کا یہ سلسلہ، اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے والے جو لوگ اللہ تعالیٰ نے بھیجے، وہ انسانوں میں سے ہی بھیجے۔ جس قوم کی طرف بھیجا اسی قوم کے فرد کو بھیجا، وہ فرد البتہ اس لائق تھا کہ وہ اللہ کے دین کے فریضے کو، دین کی دعوت کو صحیح طور پر پہنچا سکے۔ اس کی شخصیت ہر طرح سے مثالی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی علم سے نوازا، ہر طرح کے ایسے علم دیے، ایسی معرفت بخشی کہ وہ اللہ کے دین کا صحیح طور پر پیغام پہنچا سکے۔ تو اس لیے ایمان والا ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ دنیا میں جتنے انبیاء آئے ہیں سب پر ایمان رکھا جائے، اور یہ صرف ہم لوگوں کے لیے نہیں، یہ ساری انسانیت کے لیے ضروری ہے۔ ہمیشہ اس سے جو اصول ہے، دنیا میں جتنے انبیاء کرام آئے وہ بھی اپنے پہلے کے انبیاء پر ایمان رکھتے تھے، اس لیے کہ اللہ کا دین ایک ہے، اللہ کا قانون ایک ہے، دین کی دعوت ایک ہے۔ وہ جیسے حالات ہوتے تھے، جیسے وہاں کی ضرورت ہوتی تھی، اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو بھیجتا تھا، لیکن اس نے بھیجا ہر قوم کے پاس،
لکل قوم حاد، ہر قوم کے پاس اس نے رسول بھیجا. اس نے کہا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر قوم کے پاس رسول بھیجا اور اس دعوت کے ساتھ بھیجا کہ تم کو اللہ کی عبادت کی طرف لے آنا ہے بندوں کو. ان کا کھانا پینا رہنا سہنا زندگی اپنی جگہ پر ان سب کو تابع بنانا ہے اللہ کا. وہ جو کسی فائدہ مند چیز کو دیکھ کر کے رب بنا لیتے ہیں، کسی نقصان دہ چیز کو دیکھ کر کے اس کے سامنے ڈنڈوت کرنے لگتے ہیں، نہیں. عبادت کا مستحق صرف ایک اللہ ہے. تمام انبیاء کی یہی دعوت رہی، ان اعبدوا اللہ. دوسرا کام یہ کہ واجتنبوا الطاغوت. یہ جو دنیا میں رب بن جاتے ہیں، دنیا میں جو خدا بن جاتے ہیں، خدائی کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں، اس طرح کے حدود حقوق اور اختیارات استعمال کرنے لگتے ہیں، ان سب سے بچے. یہی تمام انبیاء کی دعوت رہی. ان تمام انبیاء کرام پر ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ کے آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی سب کے لیے ضروری ہے. دنیا میں جتنے لوگ موجود ہیں، جتنے انسان موجود ہیں، جتنے عقل و خرد رکھنے والے لوگ ہیں، ان سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف کسی قوم کے لیے نہیں، صرف جزیرۃ العرب کے لیے نہیں، صرف بنو اسماعیل کے لیے نہیں، بلکہ ساری انسانیت کا رسول بنا کر کے بھیجا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. تمام انسانیت کے لیے آپ بشیر ہیں، بشارت دینے والے ہیں. تمام انسانیت کے لیے آپ نذیر ہیں، انہیں اللہ کی گرفت سے، اللہ کی پکڑ سے ڈرانے والے ہیں. ہم سب لوگوں کے لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہمارا امتیاز یہ ہے کہ ہم ساتھ ساتھ تمام دوسرے انبیاء کرام پر بھی ایمان رکھتے ہیں. مجموعی طور پر ان کی دعوت اور ان کی شریعت، ان کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں. ہمارا ایمان تبھی صحیح ہوگا. اور یہی باتیں دراصل باقی دوسرے قوموں کے لیے بھی مطلوب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عرب میں مبعوث ہوئے تو عرب کی حالت تو خراب تھی ہی. جو ہم لوگ جانتے ہیں، وہاں کی عبادت کا نظام پورا شرک پر مبنی تھا، وہاں کی اخلاقیات وہ شیطانیت پر مبنی تھی. ان کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اس وقت دنیا میں جو ادیان تھے، جو نبیوں کے پیروکار تھے، انہوں نے اپنی شریعتوں کو، انہوں نے اللہ کی کتاب کو، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کو، اپنے نبیوں کی دعوت کو بھی بگاڑ رکھا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخری نبی خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اعزاز اور اکرام کے ساتھ بھیجا کہ اب آپ ساری انسانیت کے نبی ہیں. اب آپ رہتی دنیا تک کے لیے نبی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی اس آخری پیغمبر کو، خاتم النبیین کو، اتنا بڑا معجزہ دیا. تمام انبیاء کو معجزے ملے، آپ کو اتنا بڑا معجزہ دیا، قرآن کا معجزہ، کہ اس کی تاثیر یہ ہے کہ اس کی تعلیمات زندہ رہیں گی ہمیشہ. ہدایت کا سامان ہوگا، اس میں رہنمائی نصیب ہوگی اس سے تمام انسانیت کو. تو یہ ضروری ہے ہم لوگوں کے لیے، خاص طور سے سب سے پہلے کہ ہم اللہ کے اپنے ایمان کو درست رکھنے کے لیے رسالت پر ایمان کا جو اصول ہے، جس طرح کی تعلیم ہے، اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے ایمان کو درست کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کام تھا؟ آپ کو حکم دیا گیا تھا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم دیا گیا کہ آپ کو جو دین دیا گیا ہے، آپ کو جو قانون شریعت دیا گیا ہے، آپ کے پاس اللہ کے جو احکام آ رہے ہیں،
ان احکام کو پورا کا پورا آپ کو عالمی انسانیت کو پہنچانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑے آخری مجمع آخری خطبہ میں لوگوں سے پوچھا، اتنے دنوں تک میں تمہارے درمیان رہا، میں نے تمہارے درمیان دین کی دعوت دی، یہ بتاؤ کیا میں نے دین کی دعوت پیش کر دی، اس کا حق ادا کر دیا؟ مجمع میں لاکھ سے زیادہ لوگ تھے، سب نے اس بات کا اعلان کیا، اعتراف کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ ہم لوگ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، یہ شہادت بھی دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فریضے کو اچھی طرح سے ادا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے جو دین آ رہا تھا، جو قرآن آ رہا تھا، جو احکام آ رہا تھا، اس کی اچھی طرح سے تشریح کرتے تھے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ کے پاس جو کتاب آ رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح کرنے والے لوگ تھے، کرنے والے تھے۔ آپ اس وقت کے شارح تھے، آپ اس شریعت کو صحیح طور پر لوگوں کو پہنچانے والے تھے، جو شریعت ہم لوگوں تک پہنچی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑا کام کیا، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس وقت کی موجود انسانیت کی اللہ کی منشا کے مطابق تربیت کی، یہ بتایا کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، عبادت کا طریقہ کیا ہے، اخلاقیات کیا ہے، دنیا کس طرح سے چلے گی، اس کا نظام سیاست کیا ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں، قرآن مجید کی تلاوت کر کے، قرآن مجید کے احکام سے، وحی سے آپ نے پوری انسانیت پر یہ فریضہ ادا کیا۔ اسی وجہ سے یہ حکم ہوا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ آخرت کی اگر کوئی کامیابی چاہتا ہے تو اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ تلاش کرنا چاہیے۔ پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری انسانیت کے لیے اسوہ ہے۔ آپ کی زندگی کے جو کمالات ہیں، آپ کی انسانیت پر جو احسانات ہیں، ان کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لایا جائے، ہم وہ قرآن مجید سے معلوم کریں۔ ہم وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ڈھونڈیں کہ ایمان تو ہم لاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، ہم روزانہ اپنی زبان سے کہتے ہیں، اپنے کان سے سنتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رسول ہونے کی جب شہادت دیتے ہیں تو شہادت کے تقاضے کیا ہیں، شہادت کا مطلب کیا ہے، ہم کیا کریں گے کہ شہادت کا حق ادا ہوگا، ہم کیا کریں گے کہ ہمارا ایمان صحیح ہوگا، اس کی تعلیمات قرآن مجید میں موجود ہے، اس کی جزئیات احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ صرف کلمہ پڑھ لینا زبان سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ایک مرتبہ نہیں ہزاروں مرتبہ پڑھ لینا، یہ تو مطلوب ہے مگر کافی نہیں۔ اس کلمے کا تقاضا یہ ہے جس کا اللہ نے بار بار قرآن مجید کو حکم دیا ہے کہ تم کو اپنے پیارے رسول سے محبت کرنی ہے، اس کی عظمت کو پہچاننا ہے، اور محبت اتنی کہ دنیا و ما فیہا سے سب سے زیادہ جس سے محبت کرنی ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس کی محبت کریں گے، دل و جان میں اس کی محبت کو بسائیں گے، اس کے احسانات کو سمجھیں گے، تبھی آپ ایمان کا حق ادا کر سکیں گے۔ محبت والی بات اس سے کچھ کم لفظوں میں بھی کہی جائے تو بھی ہم سب تک پہنچتی ہے۔ ہم سب لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا شبہ بے پناہ محبت کرتے ہیں، لیکن یہ محبت مشروط ہے اطاعت سے۔ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، صرف اللہ کی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت، مکمل پیروی، مکمل اتباع، جیسی زندگی آپ چاہتے ہیں، جیسی عبادت آپ چاہتے ہیں، جیسا اخلاق آپ چاہتے ہیں، جیسا ہمارا روزمرہ کا رویہ آپ چاہتے ہیں،
جیسا ہمارا سلوک چاہتے ہیں اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے، اپنے والدین سے، اپنی انسانیت سے، اس طرح کی اطاعت بھی اس کا تقاضا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت، یہ بھی آدھا ایمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ لائے ہوئے دین، آپ کی ذات، آپ کی شخصیت، آپ کی دعوت کی نصرت مطلوب ہے۔ نصرت جانتے ہیں نا، مدد کرنے کو کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید میں آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشهد بأننا مسلمون۔ حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا کہ تم مددگار بن جاؤ اللہ کے۔ اللہ کی مدد کا کوئی مطلب نہیں ہے، انسان کیا اللہ کی مدد کرے؟ اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے دین کی دعوت جو نبی لے کر کے اٹھا ہے، اس نبی کی مدد ہے، اس نبی کے مشن کی مدد ہے، اس مشن کی حفاظت کی مدد ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کی جو باتیں ہیں، آپ کے جو احکام ہیں، آپ کی جو شریعت ہے، دین کا جو سیدھا سیدھا حکم ہے، اس کے نفاذ کے لیے ہم کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاشرے میں نافذ کیا، وہ انسانوں میں نافذ کیا، وہ ہمارے دلوں تک پہنچے، ہمارے پورے انسانی معاشرے تک پہنچے۔ اس میں مدد کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، اس میں ہمیں اپنی توانائیاں لگانے کی ضرورت ہے۔ اس نصرت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے جانیں نثار کی، مال نثار کیا، باغات حوالے کر دیے، جو مانگا گیا دین کے لیے، اپنے پیشوا کی عظمت کے لیے، ان کی مرضی اور خوشنودی کے لیے سب لوگوں نے قربان کیا۔ آج تو خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچایا ہوا دین بہت محتاج ہے نصرت کا، بہت ضرورت ہے اس کی کہ آدمی ایمان کے اس تقاضے کو سمجھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان جو رکھا جاتا ہے، اس کا ایک اور تقاضا ہے، وہ ہے خیر خواہی کرنا۔ ہمارا دین ہمیں دنیا میں اچھی زندگی دے رہا ہے، ہمارا دین اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، تو ہمیں اس دین کا خیر خواہ بن کر کے رہنا ہے، اس کی بہی خواہی کو سوچنا ہے، اس کے لیے قربانیاں دینی ہیں۔ ہم لوگ ہر جمعہ کو وہ آیت سنتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آیت سنتے ہی ہماری زبان پر درود سلام رواں ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، سلامتی کی دعا کرنی ہے۔ آیت پاک شروع اس بات سے ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ خود اللہ کے رسول پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ہمارے رسول اس بات کے محتاج ہیں، ہمارے درود و سلام کے محتاج ہیں۔ اللہ بھیج رہا ہے، فرشتے بھیج رہے ہیں۔ ہم کو بھی جب حکم ہو رہا ہے کہ ہم بھی درود و سلام بھیجیں، تو اس کا کچھ مطلب ہوگا نا بھائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، یا کسی طرح کا چھوٹا یا بڑا درود پڑھ لینا کافی ہے۔ یہ جو اس بات کی تعلیم ہے، تاکید ہے، یہ اس لیے ہے کہ ہم احسان سناش بنیں۔ ہم ہر بار درود پڑھنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا احسان ہے اس ذات گرامی کا ہمارے اوپر، کتنا کرم ہے اس کا۔ اس نے ہمیں دین کی دولت سے بہرور کیا، اس نے ہمیں قرآن مجید پہنچایا، اس نے ہمیں اللہ کے رسول سے اللہ کا قانون پہنچایا، اللہ کی مرضی پہنچائی، ہماری دنیا کو سازگار بنایا، دنیا کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کا طریقہ بتایا، جنت کی انعامات سے قریب کیا۔ تو
یہ احسان شناسی، یہ معلوم ہو کہ وہ عظیم ذات کا، اس کا ہمارے اوپر احسان کیا ہے. جب اس کے احسان کا ہم کو شعور ہوگا تب ہم صحیح طور پر اس پر ایمان کا حق ادا کر سکیں گے. ایمان بالرسالہ کا جو ہمارے یہاں جو تذکرہ ہے، عام طور سے ہم کلمہ پڑھ کر کے ایمان لاتے ہیں، ظاہری محبت کا اظہار کرتے ہیں، باقی جو تقاضے ہیں ان میں کوتاہی ہو جاتی ہے میرے بھائی. وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ایمانیات کے سمجھنے اور سمجھانے پر زیادہ زور نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے کئی نقصانات بھی ہوتے ہیں. کئی مرتبہ ایسے لوگ بھی دکھائی دیتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان کافی ہے، رسول پر ایمان لانا ضروری نہیں. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا. اور اب ایسے لوگ جو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں وہ بھی یہ شوق فرمانے لگے کہ اللہ کو مانیں گے، رسول کو نہیں مانیں. رسول کی ذات کو اگر مان لیں گے کہ بڑی عظیم ہستی تھی، درود و سلام بھیج لیں گے، لیکن ان کی لائی ہوئی بھیجی ہوئی تعلیمات میں کیڑے نکالیں گے، شکوک پیدا کریں گے. یہ رجحان آیا ہے کچھ پڑھے لکھے لوگوں میں، شیطان نے ان کے ذہنوں تک رسوخ کیا ہے. بہت پناہ مانگنی چاہیے میرے بھائیوں ہم لوگوں کو اس بات سے. اگر ہم نے رسالت کا انکار کر دیا تو پھر اپنے آپ بھی پھر اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. واحد کڑی ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو ایز اٹ از مانا جائے جس طرح سے وہ ہم تک پہنچی. تو شیطان بہت غالب ہے، طرح طرح سے وسوسے ہمارے اندر پیدا کرتا ہے. ایمان میں وسوسہ ڈالنا ہی اس کا سب سے بڑا مشن ہے. توحید کے حوالے سے جب وہ کام کرتا ہے ہمیں شرک کی طرف لے جاتا ہے. رسالت پر جب وہ کام کرتا ہے تو ہمیں دوسرے حوالے سے غافل کرتا ہے. کہ میرے بھائیوں ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کی بہت فکر کرنی چاہیے. ایمان کی جو تقاضے ان کو صحیح طور پر سمجھنا چاہیے. وہ اس وجہ سے کہ اب اس وقت امت مسلمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دنیا میں جو سزا مل رہی ہے وہ ان کے ایمان کی وجہ سے مل رہی ہے. یہ ایمان والے لوگ ہیں، یہ عزت پانے کے لائق لوگ نہیں، عزت کے ساتھ جینے کے لائق لوگ نہیں، زمین پر رہنے کے لائق لوگ نہیں. تو میرے بھائیوں اتنا بڑا طعنہ سننا کیا گوارا ہے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت تو ہمیں فری میں عطا کر دی ہے، بائی برتھ عطا کر دی ہے. ایمان کی حفاظت کی ہماری ذمہ داری ہے. اور ہم اپنی تاریخ کو دیکھیں نا، کسی ایمان کی دولت سے، ایمان کی قوت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر کے، ان کے راستے پر چل کر کے کیسے دنیا نے سرفرازی حاصل کی، دنیا نے کیسے کامیابیاں حاصل کی. اس وقت کے معلوم جغرافیہ تک آپ کی دعوت پہنچی اور وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہوئے. تو میرے بھائیوں اتباع کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، پیروی کا دروازہ کھلا ہوا ہے. یہ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو دعویٰ کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں. جو ایمان کی دولت سے محروم ہیں ان کو بھی ایمان والا بنانے کی کوشش کریں، ان تک بھی ایمان کی دعوت پہنچائیں، ان تک بھی اس عظیم نعمت کو، اس عظیم دولت کو پہنچائیں. یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اور اسی کے لیے آپ نے اپنی زندگی پوری نثار فرمائی. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کا، خاص طور سے ایمان بالرسالت کا
جو صحیح مطلب ہے وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان بالرسالہ کے جو تقاضے ہیں اللہ تعالیٰ وہ تقاضے ہمیں سمجھنے اور ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کی دولت اللہ کی بہت بڑی دولت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم جئیں ایمان کی حالت میں جئیں، ہمارا خاتمہ ہو، ہم سب لوگ اس بات کی بہت بار بار دعا کریں کہ ایمان کی حالت میں خاتمہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے خاتمہ ہو، قرآن کے امین کی حیثیت سے، حفاظت کرنے والے کی حیثیت سے ہمارا خاتمہ ہو، اور ایمان کی دولت سے اندر سے اگر ہم سرشار ہو جائیں تو میرے بھائیوں یہ جو ذلت ہے، یہ جو خواری ہے، یہ جو پزمردگی ہے، بہت آسانی سے دور ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اس کا ہم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ اس محلال کو چھوڑ کر کے اس خوبی کو بھی حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں کہ اللہ نے ہمیں اس کے لیے معمول فرمایا ہے۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر۔